ایک شخص نے اپنے دوست کے پاس 3000 دینار قرض لیے اور اس کا قرض بہت دنوں کا وقت گزر گیا مگر وہ اپنے قرض کو ادا نہیں کر سکا۔ کئی دنوں کے بعد اس کے دوست نے اس سے 3000 دینار واپس چاہنے لگے، مانگنے لگے۔ کئی دن وقت گزر گئے مگر وہ انسان اپنے قرض کو ادا نہیں کر پاتا تھا، آخرکار اس کے دوست نے کورٹ میں جا کر اس کے خلاف شکایت اور اس کے خلاف کمپلین درج کر دیا، اور جب جج نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا گیا کیا تم نے اس سے 3000 دینار قرض لیے؟ تو اس نے کہا ہاں یقیناً میں نے 3000 دینار قرض لیا ہے مگر میری حیثیت بہت ہی کمزور ہو چکی ہے، سارے ذریعے ختم ہو چکے ہیں کمائی کے، میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں لیکن کچھ دنوں میں ضرور ادا کر دوں گا۔ تو اس وقت جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تمہارے پاس صرف 30 دن کا ٹائم ہے، اگر تم 30 دن کے اندر ادا کر دیتے ہو تو تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، ورنہ پھر تمہارے خلاف پھر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وہ انسان کورٹ سے واپس آتا ہے اپنے گھر میں اور اس فکر میں لگ جاتا ہے کہ بس مجھے کسی طرح سے کہیں سے میرے لیے کوئی اسباب کھل جائیں تاکہ میں ان کا 3000 دینار قرض جو میرے ذمے میں ہے اس کو ادا کر سکوں۔ وہ انسان صبح سے شام، شام سے رات، دن ہو رات ہو، ہمیشہ وہ انسان درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھنے لگتا ہے کہ شاید کوئی اسباب کھل جائیں۔ ایک دن وقت گزر گیا، دوسرا دن بھی یہی کرتا رہا، تیسرا دن، مسلسل 27 دن تک وہ صبح شام، دن ہو رات ہو، ہمیشہ درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھنے لگا۔ جب 27 دن کا وقت گزر گیا، رات میں وہ بے چینی کی حالت میں تھا اور جب وہ سویا تو خواب میں کسی نے آواز دیا اور کہا کہ اے شخص گھبراؤ نہیں، یقیناً تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ وہ صبح جب نیند سے بیدار ہوا، جاگا، بہت خوش ہوا اور وہ سوچا کہ شاید کوئی اسباب نکل آئیں گے جس سے میں اپنے قرض کو ادا کر سکوں، لیکن سارا دن گزر چکا، 27واں دن بھی گزر چکا۔ اب 28ویں کی شب آئی، رات آئی، وہ خواب میں پھر آواز دینے والے کو دیکھتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے آقا، آپ کے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اے فلاں شخص تم گھبراؤ نہیں، تم جاؤ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس، وہ تمہیں 3000 دینار دیں گے اور جس سے تم اپنے قرض کو ادا کر سکو۔ جب یہ خبر سنتا ہے، صبح جب اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، نیند سے جاگتا ہے، خوشی سے، مسرت سے جھومنے لگتا ہے کہ اب میرا قرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ عیسیٰ وزیر کے پاس، جب وہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاتا ہے، جانے سے پہلے اسے خیال آتا ہے کہ مجھے نبی نے بتایا ہے، نبی نے فرمایا ہے کہ تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، اس بات کی کوئی تو دلیل نہیں ہے میرے پاس، اگر وہ مجھ سے دلیل مانگے کہ واقعی میں تمہیں نبی نے بتایا ہے، اس کی کیا دلیل ہے، تو میں اسے کیا دلیل دوں گا۔ وہ اب رک جاتے ہیں، جاتے نہیں۔ 28 دن کا بھی پورا وقت گزر گیا، اب 29 کی شب آئی، اب ایک دن ٹائم باقی رہ گیا ہے۔ رات میں پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو خواب میں وہ دیکھتا ہے، زیارت کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ فلاں شخص تم جاؤ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس، وہ تمہیں 3000 دینار دیں گے جس سے تم اپنے قرض کو ادا کر سکو گے۔ تو اس وقت اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ تو ٹھیک ہے کہ میں جاؤں گا، وہ مجھے 3000 دینار دیں گے، میں اپنے قرض کو ادا کر پاؤں گا، لیکن آپ جو فرما رہے ہیں اس بات کی اگر وہ مجھ سے دلیل مانگنے لگے کہ واقعی تمہیں نبی نے بتایا ہے، نبی نے بھیجا ہے، اس کی کیا دلیل ہے، تو اس وقت میں لاجواب رہ جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، جاؤ تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس اور اس کا یہ راز تم اس سے سنا دینا۔ اس کا ایک راز یہ ہے کہ وہ روزانہ فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک کو پڑھتا ہے، اور جب تک وہ فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک کو نہ پڑھ لے وہ کسی سے کلام نہیں کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے راز کی بات ہے، آج تک اس نے کسی کو نہیں بتایا، وہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو جیسے ہی صبح ہوئی اور وہ انسان علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے لگا
اور جا کر اس کے دربار میں آواز دیا کہ مجھے وزیر سے ملاقات کرنی ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میں ان کے نام کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہا کس کا پیغام؟ کس نے بھیجا؟ کہا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھیجا۔ آخرکار اسے وزیر سے ملایا گیا۔ جب وہ وزیر سے ملتا ہے کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس۔ میں ایک قرض دار انسان ہوں، میرے ذمے 3000 دینار کا قرض ہے، آپ مجھے 3000 دینار دیں میں تاکہ قرض کو ادا کر سکوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ مجھے دیں گے، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو اس وقت اس وزیر نے اس سے دلیل مانگا کہ واقعی تمہیں نبی نے بھیجا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس وقت وہ انسان کہتا ہے کہ اس کی دلیل بھی آقا نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز جو صرف آپ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا ہے، اس راز کو مجھے نبی نے بتایا ہے، نبی نے فرمایا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ نماز فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک کو پڑھتے ہیں، اور جب تک اس کام کو کمپلیٹ نہیں کر لیتے آپ کسی سے کلام نہیں کرتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے ہیں۔ یہ راز ہے آپ کے لیے، یہ راز مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا ہے۔ وہ وزیر اٹھ جاتا ہے، کھڑے ہو جاتا ہے اور جھومنے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ واقعی راز کی بات ہے، میں ڈیلی فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پڑھتا ہوں، اور یہ میرے لیے راز کی بات ہے، اس لیے کہ میں نے آج تک کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا، کسی کو نہیں بتایا۔ وہ خوش ہو جاتا ہے، جھوم ہو جاتا ہے کہ واقعی تمہیں نبی نے بھیجا ہے، اور خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میرا درود پڑھنا قبول ہو گیا۔ وہ اپنے روم میں جاتا ہے اور وہاں سے 3000 دینار نہیں بلکہ 9000 دینار لے کر آتا ہے، اور آنے کے بعد اس جوان کو 3000 دینار پہلے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ 3000 دینار جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دینے کا حکم فرمایا ہے، اور میری طرف سے یہ 3000 رکھو، اس لیے کہ تم نے آج مجھے ایک ایسے خواب کا ذکر سنایا، ایسے خواب کو سنایا جس کو سن کر میں بہت خوش ہوں، اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے 3000 دینار اور دیا۔ اس کے بعد پھر اور 3000 دینار دیتا ہے اور کہتا ہے یہ لو، تم اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ایک اچھے تجارت کا انتظام کرو۔ اسی طرح انہوں نے 9000 دینار دیا۔ اب وہ انسان جج کے پاس جاتا ہے اور 3000 دینار دے دیتا ہے، کہتا ہے یہ نے میرے قرض کو ادا کر دیں اور مجھے اس کیس سے آزاد کریں۔ وہ جج سوال کرتا ہے کہ آخر تم کل کہتے تھے میرے پاس کچھ نہیں ہے، سارے کمائی کے ذریعے بند ہو چکے ہیں، لیکن 3000 دینار تم لائے کہاں سے؟ جب یہ سوال کیا گیا تو اس وقت اس شخص نے پورا واقعہ سبوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا، پورا خواب کا ذکر کیا، پھر وزیر کے پاس گیا، انہوں نے دیا۔ یہ سارا واقعہ جب اس نے بیان کیا، جج بھی بہت ہی پکا عاشق رسول تھا، وہ بھی اس واقعے کو سن کر بہت خوش ہوا، اور وہ اپنی طرف سے 3000 دینار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو، میں تمہیں 3000 دینار دیتا ہوں تاکہ تم اپنے قرض کو ادا کرو۔ اس کے بعد جب اس نے دیا، جس سے قرض لیا تھا، اس کو جب وہ سامنے کھڑا کیا گیا کہ یہ لو، تمہیں تمہارا حق ادا کیا جاتا ہے، اس وقت وہ بھی عاشق رسول پکا عاشق تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں آج اس واقعے کو سن کر اتنا خوش ہوا کہ میں نے عہد کر لیا ہے کہ میں اس کا قرض واپس نہیں لوں گا، بلکہ میں اپنی طرف سے معاف کرتا ہوں، کاغذ میں صحیح کرتا ہے، سگنیچر کرتا ہے اور اس کے قرض کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ جوان جس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ انسان جس کے پاس کچھ نہیں تھا، کل تک اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن آج 12000 دینار کا مالک بن گیا۔ اور کیسے؟ صرف اور صرف درود پاک کو پڑھنے کی برکت سے۔ یہ ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں آپ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، جب جب آپ کو موقع ملتا ہے، دین کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، کبھی بھی آپ بہت زیادہ اکثر و بیشتر وقت کو درود پڑھنے میں بتا دیں، لگا دیں، تاکہ یہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ آپ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کو آسان فرمائے گا۔ تو یہ رہا آج کا ایک مختصر سا واقعہ
جو فضیلت درود پہ میں نے سنایا ہے، اگر واقعی آپ کو اچھا لگا ہے تو یقیناً آپ میرے ساتھ بنے رہیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔